خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats with Ansar delegations from different regions of the USA. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahu Ta'ala bi Nasrihi al-Aziz graciously met with members of Majlis Ansarullah from Los Angeles, USA. On the 13th of June, members of Majlis Ansarullah from Los Angeles in the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz. The Ansar had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Ansar all had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions on a range of religious and contemporary topics. پیارے حضور، کوئی ایک ایسا کلیہ بتا دیں جس سے دین اور دنیا میں سچی کامیابی حاصل ہو جائے۔ 5 وقت کی نمازیں ٹھیک طرح پڑھنا، ٹکریں مار کے نہیں پڑھنا، اسی میں دعا کریں، اسی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو رکھا ہے تاکہ انسان کی جو زندگی ہے وہی ڈسپلن ہو جائے اور دعائیں بھی ساتھ ساتھ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر۔ اور نمازیں صحیح طرح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں ان پہ بھی عمل کرنا، تبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ نمازیں ان کے منہ پہ مارے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ باقی کام نہیں کر رہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ سب کچھ کریں۔ ایک چھوٹے سا کلیہ تو کوئی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ ڈینٹسٹ ہیں۔ آپ کو ایسا کلیہ بتائیں کہ جب پرائمری پاس کر کے ڈینٹسٹ بن گئے ہوں، پڑھنا پڑا نا۔ اگر پاکستان سے کیا تو ایف ایس سی کیا، پھر ڈینٹل کالج میں گئے، پھر یہاں آ کے آپ نے پھر یہاں کوالیفائی کیا، یہاں ڈگری لی، محنت کرنی پڑی نا، تو پھر محنت کریں۔ کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جو 2 لفظوں میں آپ کو ولی اللہ بنا دے۔ پیارے حضور، میرا سوال ہے، آج کل مغربی معاشرے میں انفرادیت پسندی اور صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک احمدی مسلمان کے لیے اپنی اسلامی اور جماعتی شناخت یعنی دوسروں کے کام آنا اور اجتماعیت کو مقدم رکھنا برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کس طرح توازن پیدا کریں کہ اپنی اسلامی اقتدار بھی قائم رہیں اور معاشرے سے بھی کٹ کے نہ رہیں؟ خود غرضی ہوتی ہے نا کہ اپنے حق کو مقدم سمجھنا اور دوسرے کو حق نہ دینا۔ تو یہ خود غرضی کیا پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، اور تھرڈ ورلڈ ملکوں میں نہیں ہے، وہاں بھی ہے۔ ایک عمومی طور پر جب خدا تعالیٰ سے دور انسان ہوتا ہے تو یہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے 2 حکم دیے ہیں کہ میرا بھی حق ادا کرو اور میرے مخلوق کا بھی حق ادا کرو۔ آج کل میں خطبات کا سلسلہ جو دے رہا ہوں ان میں بھی ان باتوں کی طرف ہی توجہ دلا رہا ہوں نا، وسلم کے عمل سے اور مسیح علیہ السلام کے عمل سے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا نا کہ میرے 2 مقصد ہیں دنیا میں آنے کے۔ ایک یہ ہے کہ بندوں کے خدا کے قریب لاؤ تاکہ اس کی عبادت کا حق ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کا صحیح طریقہ ہے وہ ادا ہو۔ دوسرے اس کی مخلوق کی حق ادا کریں۔ تو اگر ایک احمدی صحیح احمدی ہے، حقیقی مومن ہے، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، دین کو دنیا پہ مقدم کرنے والا ہے، جو آپ دہراتے ہیں ہر دفعہ، تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا۔ وہ پھر یہ سسٹم کو نہیں دیکھے گا، خود غرضی نہیں ہوگی، وہ جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیکھے گا۔ ویسے لیکن اب تک جو ریسرچ ہے دنیا کی وہ یہی ہے، یہاں بھی اور مغرب کی دوسرے ملکوں میں بھی، کہ عام طور پہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں یا دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جو دیندار زیادہ ہیں، اور ان میں بھی مسلمان زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ابھی تک مسلمانوں میں یہ خصوصیت بہرحال باقی ہے کہ وہ صدقہ خیرات دینے والے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس کو برقرار رکھنا تو اب آپ لوگوں کا کام ہے نا۔
اگر آپ ایک ترجیحات کرتے ہیں میں دین کو دنیا میں مقدم رکھوں گا، لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جلسوں پہ آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، وہ تقریریں سن کے محظوظ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں نا. یہ میں بھی بیان کر دیتا ہوں. کل میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے بارے میں بھی بتایا. تو یہی باتیں اگر پتہ لگے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے پھر عمل بھی کریں گے اور اس پہ قائم بھی رہیں گے. اور اگر دنیا داری میں پڑ جائیں گے تو پھر دین سے بھی پڑ جاتے ہیں. اکثر آپ میں سے وہی ہوں گے نا جو کہتے ہیں 3-4 نمازیں میں کوشش کرتا ہوں، 3 نمازیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کوشش کرتا ہوں پڑھنا. حالانکہ بوڑھے ہو گئے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، عمر مسار کی بڑھ رہی ہے. تو اصل تو یہ چاہیے تھا نا کہ کہتے ہیں کہ میں 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ نفل بھی پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. تو یہ سوچ پیدا کرنی ہے، یہ مستقل سوچ پیدا کرتے رہے. ہمارا کام تو نصیحت کرنا ہے، توجہ دلانا ہے، وہ آپ کا کام میں کرتے چلے جائیں. اپنی نسلوں میں یہ بات ڈال دیں تاکہ اگلی نسلوں میں بھی چلتا رہے. تو یہ نسلوں میں قائم ہونے والی بات ہے. ہر شخص کا فرض ہے. انصار میں چلے گئے اپنے بچوں میں ڈالیں، وہ اپنے بچوں میں ڈالیں، تو یہ قائم رہے گی بات ہے. نہیں تو پھر جس طرح دنیا دار وہ ایسے آپ. How do you see the system of wasiyat mature as more and more countries will have majority of Ahmadi Muslims, inshallah, and they would want to follow Islamic economic principles? I announced in 2005 that we should involve more people in the system of wasiyat. That will help us to meet our Jamaat expenses and to meet the requirement of the needy people, students, sick people, patients, and widows, and all these things. This is why in the Risala al-Wasiyat, Hazrat Masih Maud al-Islam has mentioned the purposes of this wasiyat. So if more and more people will involve in this system, we shall have better economic system within our Jamaat. And as more and more people will join Ahmadiyyat and more countries will come to join Ahmadiyyat, then you will see the same system will expand to meet the requirement of the people and help the needy people, orphans. So this is how it will work. And Hazrat Muslim Maud has also mentioned in this regard in his book, The New World Order, Nizam-e-Nau. So you read that book, you will find more information about it. But at the end of the Wasiyat, Hazrat Masih Maud al-Islam himself has mentioned what is the purpose of apart from being the person who helped the preaching of the Islamic teaching, another purpose is to help the people. So the Wasiyat system is, one is to pay the right of Allah Ta'ala and to discharge your duties towards your fellow beings. Huququllah and Huququl Ibad. Huzur, there is a conflicting information out there about healthcare. For example, general guidelines recommend treatment of high cholesterol. However, there are some healthcare providers and doctors who do not believe in that. For example, Ayurvedic, naturopathy, and Chinese medication. How do we choose which group to follow? Ayurvedic doctors, Huzur, they say that cholesterol doesn't make any impact on the heart. ظاہر ہے کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے اس لیے ہومیوپیتھی میں دوائیاں ہیں نا اس کے لیے. Chinese and Ayurvedic people, they don't believe in that. ان کے پاس بھی دوائیاں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اپنے جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے کیا دوائیاں استعمال کرنی ہیں، چاہے وہ کولیسٹرول کا نام لیں، جسم کی چربی کا نام لیں، یا ویسے آیورویدک دوائیوں میں وہ پرہیز بتاتے ہیں. آیورویدک دوائیوں میں بھی اور ان کے پرانے ٹریڈیشنل طب میں بھی وہ یہی آپ کو بتاتا ہے نا، جو حکیم یا آیورویدک ڈاکٹر تو آپ بتائے گا آپ کو یہ دوائی کھاؤ اور ساتھ بتائے گا کھانے میں یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی. جب اس نے پرہیز بتا دیا ساتھ ہی یہ چیز نہیں کھانی تو آپ بلیو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پھر باتیں رہ گئی نا کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. ساتھ روک دیتے ہیں، ہاں تم نے بینگن نہیں کھانا، تم نے کدو نہیں کھانا، تم نے فلاں دال نہیں کھانی، تم نے مکھن اس سے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا، دودھ اتنا نہیں پینا. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بلیو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں. وہ تو ان کا ایک بزنس ہے جو انہوں نے صرف اپنا اثر ڈالنے کے لیے کیا ہوا ہے کہ ہم بلیو نہیں کرتے. کولیسٹرول ظاہر ہے
جب زیادہ ہوتا ہے تو دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جن کو کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ان کے دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ پھر آپ کو دل کی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اس کے کھولنے کے لیے پھر دوائیاں دی جاتی ہیں, یا آپریشن کیا جاتا ہے, یا اینجیوپلاسٹی وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ سارے جب حقائق سامنے آتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں, تو یہ کہنا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, ہومیوپیتھک والے تو یہ نہیں کہتے. ہومیوپیتھک والے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے, اور کولیسٹرالینم ایک دوائی بھی ہے ہومیوپیتھک میں. تو پھر یہ کس نے کہنا کہ ہومیوپیتھک والے نہیں کہتے. ہاں آیورویدک کا میں نہیں جانتا زیادہ, لیکن یہ میں پتہ کہ وہ لوگ پرہیز بتاتے ہیں کہ یہ پرہیز کرو. جب وہ پرہیز کرو خوراک کا, تو آپ بھی ٹھیک ہو جائے گا انسان. باقی نالیاں بند ہونے کے لیے طب نبوی جو ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طب ہے جس کو حضرت خلیفۃ مسیح اول نے بھی کافی ہائی لائٹ کیا. اس میں ایک شخص کے بارے میں آیا کہ اس کو دل کی تکلیف ہے, یا اس کا دل بند ہو رہا ہے اور سانس مشکل سے آ رہا ہے, یا ایک ایسی کیفیت آ رہی ہو رہی ہے, آنسر سمجھ گئے کہ یہ دل کی تکلیف ہے. آپ نے فرمایا اجوا کھجور جو ہے نا, اس کو پیس کے گٹھلی سمیت, اس کی گٹھلی بھی اس کے سمیت پیس کے تو اس کو کھلاؤ. اور جب کھلائی تو ٹھیک ہے. اور اب اجوا کا نسخہ اب استعمال بھی کرتے ہیں حکیم بہت سارے, جو نالیاں بھی کھولتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے. تو دوائیاں تو دیتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے, جہاں کہ مانا یا نہ مانا یہ اور بات ہے. اس عمر میں پرہیز کرنا چاہیے. بیشک کھائیں, اگر دل کی نالیاں کھلی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن واک کریں روزانہ 5 میل. ہاں پیارے حضور, جب میرا سوال ہے کہ جب کوئی شخص زندگی کے آخری ایام میں ہو تو ہم عموماً اس کے انجام بخیر کے لیے دعا کرتے ہیں, تو کیا پیارے حضور اس کے وسیع معنی بیان فرما سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے آپ کی کہ جب آخر میں ہو تبھی انجام بخیر کی دعا کریں. انجام بخیر کی دعا تو انسان کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ کرنی چاہیے, اپنے پیاروں کے لیے. کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان کا دماغ الٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بھلا ایک نیک آدمی ہوتا ہے, جماعت کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا دماغ الٹا اور وہ کہہ دیتا کہ میں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ دین کو مانتا ہوں. تو اس لیے اس کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, آنسر نے یہی فرمایا کہ اپنے انجام بخیر کی دعا کیا کرو. کل بھی میں نے دعائیں سکھائی ہیں نا, ان میں جو شروع میں 2 دعائیں پڑھی تھیں ان میں بھی خل کے ساتھ ساتھ انجام بخیر کی دعائیں بھی تھیں. تو دعا تو ہمیشہ انسان کو اپنے لیے کرتا رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں پڑتا نا انسان کو دماغ لٹتے کیا ہو جائے. تو اس لیے انجام بخیر کی دعا اپنے لیے زندگی میں بھی کرنی چاہیے, اپنے پیاروں کے لیے زندگی میں کرنی چاہیے, اپنے دوستوں کے لیے زندگی میں کرنی چاہیے. تو اس کا فوت ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں. ہاں فوت ہوتے ہوئے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں, جب زیادہ ایسی حالت میں ہو جب پتہ ہو کہ آخری حالت ہے. اس کا بھی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اور وجہ ہے, تسکین کے لیے ضروری ہے. عام حالات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, بیماروں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ اس کا وقت آخری ہے تو اس کو تسکین کے سامان پیدا کرے, اور اگر اس کی زندگی اور ہے تب بھی اس کے لیے سکون مہیا ہو جائے, اس لیے پڑھی جاتی ہے. باقی دعا تو چاہے انسان صحت مند ہو یا بیمار ہو, یا آخری وقت ہو, یا جوانی کے پورا عروج ہو, تب بھی انجام بخیر کی دعا کرنی چاہیے. اب اپنے انجام بخیر کی دعا نہیں کرتے؟ اب میں کروں گا. اب حضور کرنا چاہیے, ہمیشہ کرنا چاہیے. کرنی چاہیے نا. جی جی. یہ تو نہیں ہے مرتے ہوئے کہ انجام بخیر ہو جائے میرا. نہیں جی. اپنے وہ مرتے ہوئے انجام بخیر والی تو وہی بات ہوگی پھر, جو بندہ 100 قتل کر کے کہتا تھا میرا انجام بخیر ہو جائے. یہ تو نہیں ہے ساری عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بخش تو دینا ہی ہے, تو ساری عمر آدمی فضول کام کرتا رہے, اس کے بعد کہ انجام بخیر ہو جائے. The following day, on the 14th of June, Amla members of Jamaat Ahmadiyya Baltimore from the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. All Amla members had the opportunity to introduce themselves and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance in relation to their departments. While speaking to the Secretary Tarbiyat, Hazrat Amir al-Mu'mineen asked about the numbers that attended prayers at the mosque. 50% تو آنے چاہیے نا پھر نمازوں پہ, کم از کم عشاء پہ کتنے آتے ہیں؟ جی حضور 20 سے 40 لوگ ہوتے ہیں عشاء پہ. بڑھانے کی کوشش کریں نا اس سے, تربیت تو یہی ہے. جی انشاءاللہ. اصل بنیادی چیز تو نماز ہے. جی حضور. ٹھیک ہے, پھر قرآن ہے, یہ 2 کام ہے تربیت کے. پھر جماعتی لٹریچر ہے, حدیث ہے, مسلم کی کتابیں ہیں. اس طرح توجہ دینی چاہیے تربیت کو. تو جماعتی ممبر جو ہیں وہ ان کی تربیت ٹھیک ہوگی
آپ کو 10 15 20 تو جماعت کے عملہ میں ہے نا, تو اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اگلی نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سر. While speaking to the Secretary Waqf-e-Nau, Hazrat Khalifatul Masih emphasized the importance of encouraging Waqf-e-Nau to attend classes. کوشش یہ کریں کہ آئے ان کو کم از کم دینی تربیت تو ہو جائے. جی وقف نو کی, وقف نو کو تو کم از کم سنبھال لیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے وقف نو کیا چیز ہے, کیوں وقف ہے وہ, ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق بھی ہونا چاہیے. فرق یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹائٹل ہے ان کو وقف نو کا, فرق یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے معیار اچھے ہوں, ان کا قرآن کریم پڑھنے کے معیار اچھے ہوں, دینی علم حاصل کرنے کے معیار اچھے ہوں دنیاوی تعلیم کے ساتھ. تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضور ہماری کئی ایفرٹس ہیں مسجد ادھر بیت الرحمان میں والنٹریلی ہم نے سوپ کچن شروع کیا ہوا ہے. لوگوں کو سینڈوچ بنا کے ہر سیٹرڈے کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. 240 سے 250 ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے پینٹری شروع کی ہے, فوڈ پینٹری, جہاں پہ لوگوں کو کھانا تو کھلا دیتے ہیں کہ روحانی معدہ بڑھانے کی کوشش کریں نا. انشاءاللہ. آپ سینڈوچ تو بنا دیتے ہیں جی, تو اور پیٹ تو بھر دیتے ہیں لوگوں کا. پیٹ بھر جاتا ہے. اب روحانیت سے بھی پیٹ بھرنے کی کوشش کریں. جی, اس کے لیے نمازوں کی طرف توجہ دلائیں, قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں, حضرت مسلم صاحب کی کتابیں پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں, جماعت کا لٹریچر پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں, جمعہ اور نمازوں کی طرف حاضری بڑھانے کی کوشش کریں. اور جمعے پہ تو آپ کی حاضری ٹھیک ہے, مگر نمازوں پہ حاضری زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ کے عملہ ممبران بھی آ جائیں تو ہر نماز پہ 24-25 تو حاضری ہو سکتی ہے. اگر کام پہ بھی جا رہے ہیں کم از کم فجر اور عشاء پہ تو ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اور آج کل تو لمبے دن ہے تو مغرب عشاء میرا خیال جمع ہی کرتے ہوں گے آپ لوگ. تو اصل چیز تو یہی ہے. باقی جماعت کا بالکل صحیح. اور کام کیا ہے؟ سینڈوچ دنیا والے کھلا دیتے ہیں, جی, ہمیں تو روحانی سینڈوچ کھلانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضور ہم نے لوکلی ایک مہم انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے, عاملہ کالنگ ٹری. ہر عاملہ ممبر کو 5 ممبر اسائن کیے ہوئے ہیں ویلنس چیک کے لیے. وہ ان کو کال کرتے ہیں, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا ایک فیڈ بیک یہ ملا ہے کہ بہت سارے جو ممبر ہیں جو منسلک نہیں ہیں جماعت سے یا تھوڑا دور ہیں, وہ بہت کیا کہتے ہیں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ بالکل رابطہ نہیں ہو پاتا, ان کال نہیں اٹھاتے, کچھ نہیں. تو ان لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ کس طرح منسلک کیا جائے. اور جب یہ ویلنس کال کرتے ہیں تو اس میں یہ کوئی جیسے آپ کی ہدایت ہے, کوئی چندے کی بات نہیں کرتے, کوئی جماعتی ایڈمنسٹریٹو بات نہیں کرتے, صرف ان کے حال و احوال پوچھتے ہیں, کیا کچھ ان کی زندگی میں چل رہا ہے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, مسلسل کوشش کرتے رہے, میسیج بھیجتے ہیں کیا حال ہے آپ کا, بس حال حوال پوچھتے رہا کریں. آخر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کہیں نہ سراخ ڈال ہی دیتا ہے نا, پتھروں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو آپ کا بھی کوشش مستقل کرتے رہیں, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا دل تو نرم ہو ہی جائے گا نا. اگر 100% نہیں, کچھ نہ کچھ جو دنیا داری میں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں ان کو بھی اس لیے کہ انہوں نے جواب نہیں دینا, یا 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 5 دفعہ یا 10 دفعہ کہنے سے جواب نہیں دیا تو ہم تھک جائیں. تھکنا ہمارا کام نہیں, مسلسل کوشش کرتے رہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کا وسلم کو حکم تھا کہ نصیحت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اور یہی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, مسلسل کوشش ہو. اور کبھی کبھی اگر کہتے ہیں اچھا میں یہاں سے گزر رہا ہوں, جو دوست بنایا ہے, تو اگر تمہارے وقت ہو تو میں ذرا جسٹ السلام علیکم کرنے کے لیے تمہارے گھر کے قریب ہوں, آ جاؤں. اگر کہے آ جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, برا منائے بغیر نہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن شریف کی بھی تعلیم ہے. اگر کسی گھر میں تم جاؤ اور وہ تمہیں ملنے سے انکار کر دے کہ میں نے نہیں ملنا, تو تم بغیر برا منائے واپس آ جاؤ. ایک صحابی کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی سارے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کی, ہر حکم پہ میں تعمیل کر لی, لیکن یہ جو حکم ہے نا کہ میں کسی گھر جاؤں اور مجھے کہے واپس چلے جاؤ اور میں خوشی سے واپس آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکا. بہت میں نے کوشش کی کہ کہیں جاؤں کوئی تو انکار کرے اور میں کہوں میں نے اللہ کی بات مان لی اور خوشی سے واپس آ گیا. تو یہ سوچ اگر ہو تو پھر آپ برا بھی نہیں منائیں گے, مسلسل تعلق بھی رکھیں گے, اور کبھی نہ کبھی تو ان پہ اثر ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. حضور ہماری مسجد میں ہر جمعے کے دن 40-50
غیر احمدی دوست آتے ہیں، مسلمان مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اس پہ مربی صاحب باقاعدہ خطبے کے دوران ان کو جماعت کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کی آمد کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعد میں ہم نے چیک کیا ہے، پھر جب ہم ان کو انڈیویجولی انفرادی طور پہ ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی ہمیں کوئی سکسیس نہیں ہو رہی، وہ انٹرسٹ نہیں ہوتی ان کی زیادہ. کیا حضور عملی اقدام ہم کریں کہ ہم ان کے دل جیتیں اور ٹرو اسلام کا میسج مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں ان کو؟ بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی تو کوشش نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی تبلیغ کی ہو. اگر وہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے سن لیتے ہیں باتیں، ہم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، جو میرا خطبہ تو آپ کے صبح آ جاتا ہے، اس کا اگر کوئی خلاصہ پیش کر رہے ہوتے ہیں مربی صاحب تو وہ بھی ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا اللہ رسول کی باتیں کی ہیں. اگر وہ اپنے طور پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں 10-15 منٹ کا، اس میں بھی اللہ رسول کی باتیں ہیں، وہ سنتے ہیں نا، یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں احمدی مسلمان ہیں، اور اسی کو سمجھ کے ہی وہ آپ کی مسجد میں آتے ہیں. اگر ان پہ یہ اثر ہو غیروں کی باتوں کا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو آپ کی مسجد میں نہ آئیں. تو جو اس طرح نماز پڑھنے آتا ہے اس کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے اخلاق دکھائیں. آپ کے مسلسل تعلیم اور اچھے اخلاق، ان سے ملنا جلنا، السلام علیکم وعلیکم السلام کرنا، آخر ان کو خود ہی اس طرح مائل کرے گا کہ سوال پوچھیں. ابھی میں نے چند ہفتے پہلے ہی خطبات جو آن رسول کی سیرت کے بیان کر رہا ہوں اس میں بیان کیا تھا نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ بیان تھا اس میں کہ آن رسول وسلم کی تبلیغ سے زیادہ آپ کا جو عمل تھا نا اور آپ کے جو اخلاق تھے ان سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تھے میں نے کہ بہت سے صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کی چہرہ دیکھ کے اخلاق دیکھ کے اسلام قبول کیا. تو کسی کو پیچھے پڑھ کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے عمل صحیح ہیں تو وہ خود سوال کرنے والا سوال کرے گا. جب وہ سوال کرے گا تو پھر اس کے مناسب حال اس کو جواب دیں. ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی اپنی سوچ ہے، ایک کم پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی اپنی سوچ ہے. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں آپ بھانک سکتے، ایک ہی جواب نہیں آپ کو ہر ایک کی جائے گا. مختلف لوگوں کی بیک گراؤنڈ کے مطابق، ان کی سائیکی کے مطابق، ان کے علم کے مطابق ان کو جواب دینا چاہیے. اس کی کوشش کریں، بس یہی ہے کافی ہے. اس کو آپ ان کو قریب لائیں، تعلقات بڑھائیں. وہ آتے ہیں ان کو چائے پلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، کیا حال ہے کیا نہیں، ان کے حال احوال پوچھیں. وہ خود ہی پھر آہستہ آہستہ تجسس کریں گے سوال کرنے کا، بجائے اس کے کہ آپ پیچھے پڑ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو احمدیت کی تبلیغ کرنے لگ جائیں تو اگلے ہفتے جمعے پہ آئے گا ہی نہیں مسجد آپ کے. وہ کہے گا یہ تو پھنس گیا، کہاں پھنس گیا ہوں. پھر جب آپ بتائیں گے ایک وقت پہ پہنچ کے کہ مسیح علیہ السلام کا مقام کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وہ آنے والا مسیح نبی اللہ کا درجہ رکھتا تھا، تو اس سے بالکل ہی وہ دوڑ جائیں گے. اس لیے پہلے تو ان کے دماغوں کو صاف کرنا ہوگا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ آپ کے بہت قریب ہو جائیں. ہاں بعض دوسرے تبلیغی ذرائع ہیں، ان میں آپ لوگ تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. ان مسجد آنے والوں کو تو ہمارے یہاں آتے ہیں بہت سارے لوگ، مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں مختلف مساجد میں، لیکن کوئی تبلیغ نہیں کرتا ان کو. آہستہ آہستہ خود ہی سوال کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو پھر ان کا تجسس جو ہے اس سے پھر ان کو تسلی بھی ہوتی ہے، یا نہیں تسلی ہوتی تو مزید سوال اٹھتے ہیں، اور یا وہ دور ہٹ جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں. 3 سال ہو گئے مجھے ادھر گئے ہوئے، اور میرے کچھ ایسے بھی نان احمدی دوست ہیں جو 3 سال سے دوست ہیں. آگے بات نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہمدرد تو ہے نا کم از کم. حضرت مسلم نے فرمایا کہ جو ہمدرد ہیں، جو ہمارے خلاف نہیں بولتے، ان کو تم احمدی سمجھو. ٹھیک ہے، آپ کے نظام میں باقاعدہ شامل نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا وہ ہو جائیں گے. تو باقی بیت میں لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. سوئی ظہور باجوہ صاحب لگ رہے ہیں یہاں UK میں، پھر پاکستان میں نائب نادر اصلاح ارشاد تھے. تو کہتے ہیں مرزا شریف احمد صاحب نادر اصلاح ارشاد تھے. جب میں نائب نادر بن کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا ایک بات یاد رکھو کہ تم نے اپنے اخلاق دکھانے ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، چاہے وہ احمدی ہے یا دوسرا ہے، کیونکہ
احمدیت میں لانا بہت مشکل کام ہے اور احمدیت سے جڑانا بڑا آسان کام ہے. ٹھیک ہے, آپ تربیت کے شعبے کے ساتھ مل کے جو احمدی ہیں ان کو پکا احمدی بنا دیں, ان کو تبلیغ کے طریقے سکھا دیں, ان کا اپنے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا جو ہوگا اس سے مزید راستے کھلیں گے, ان کی تربیت ہو جائے گی, وہ آگے تبلیغ کے کام بھی آپ کے آئیں گے. تو تربیت اور تبلیغ کا اور باقی شعبوں کا کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو اس سے نتائج نکلتے ہیں. تھکنا نہیں, تھکنا تو ہمارا کام ہی نہیں. What specific guidance can we provide to young Ahmadis who feel discouraged after multiple rejections within the Jamaat and are consequently seeking permission or looking to marry outside the community? ان کو کہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول بتایا شادی کا وہ اصل اصول ہے. اگر تم دیندار ہو تو تمہیں پھر دیندار لڑکی تلاش کرنی چاہیے اور لڑکیوں کی تربیت کریں کہ ان کو دیندار خاوند تلاش کرنا چاہیے. اگر وہ چیز ہو تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے جب ریجیکشن ہوتی ہے تو ان کے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ایسی باتیں ہوئی ہوتی ہیں جو ان کے مخالفین یا ان سے جیلسی رکھنے والے یا کسی اور لڑکی والے جن کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس لڑکے سے رشتہ کریں, وہ جہاں رشتہ میچور ہونے لگتا ہے اس کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں, وہ پھر ریجیکشن ہو جاتی ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کازز کیا ہیں. جب اس کے روٹ کاز پہ چلے جائیں گے آپ تب اس کی آپ اصلاح بھی کر سکیں گے. لیکن کوشش یہ ہو کہ تربیت صحیح ہو تو ٹھیک ہے. تو بہت بڑا کام ہے تربیت کا اصل میں, تو کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے. سو ایک کہہ دینا کہ نماز پڑھنے آ گئے, قرآن پڑھ لیا, میرے یہاں فل کر دیا, اچھا بھائی کتنے لوگوں نے خطبہ سنا کر کے بھیج دیا, یہ تو کوئی کام نہیں ہے. اس قسم کے بڑے پلان بنانا چاہیے تبلیغ کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, نشتہ ناطہ کے ساتھ, امور عامہ کے ساتھ, مال کے ساتھ. جو پورا سسٹم جو ہوگا, جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی, تو اس سے پھر نتیجے بھی نکلیں گے. One of the attendees asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how those people can be helped who struggle to gain higher education because of a lack of funding. This is why we say we should help those people who are in need of some funds to further their education. And it is not necessary that even if you get good education and highly qualified, you get the proper job or the proper job in your field. There are quite a number of people who are very well qualified, but they are doing odd jobs. I know one PhD student in chemistry who could not find job in his field, and resultantly he is doing some odd job. He is a cab driver, PhD qualified person, cab driver. So it is everywhere because of the economic crisis in the world. And nowadays, because of the wars and economic disturbance all across the world, people are suffering. So the thing is that you should not leave your education because you think you would not be able to get good jobs. You must try to get education and pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala help you to get good job. But at the same time, don't just sit idle in your house that you could not get job in your field, so you are not going to work. So whichever job you get, you should try to get that job and try to be independent instead of being dependent on somebody or begging somebody. So this is all over the world. This is the common issue, not only in the United States but everywhere. But as I have said, even then we should not discourage our people not to get higher education. The time will come when they will have better opportunity to get jobs. حضور انور, امریکہ میں نئے آنے والے مہاجر احمدی خاندانوں کو جماعت اور مقامی معاشرے میں بہتر طور پر ضم ہونے میں مدد دینے کے لیے اگر ہم کسی ایک خاندان کو جو پہلے سے یہاں پہ دوسرے خاندان ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں. یہ تو پہلے میں کہہ چکا ہوں, مواخات کا سلسلہ اگر جوڑے ہیں تو بڑی اچھی بات ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک ماڈل جماعت بنا دیں بالٹی مور کو
اس میں شروع کر دیں, انیشیٹو آپ لے لیں, آپ انیشیٹ کریں اس کو, تو اس کے بعد باقی جو آپ کا رول ماڈل ہے اس کو فالو کر لیں گے. حضور آپ کی بہت مہربانی, آپ نے یہ خود سے کہہ دیا. یہی میں پوچھنے والا تھا کہ اگر آپ اپروو کریں تو ہم اس کو میں تو پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ نے میری پچھلی کوئی کلاس ملاقات سنی ہو تو, کہ مواخات کا سسٹم شروع ہونا چاہیے. جی حضور, صرف اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جماعت کے نظام کے اندر کس ڈپارٹمنٹ کے تحت اس کو لے کے آیا جائے. یہ تربیت اور امورامہ دونوں کا کام ہے, دونوں مل کے بنا لیں ایک پروگرام. امورامہ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جھگڑا ہو گیا, اس کو سزا دلوا دی, اس کا اخراج کروا دیا, اس کو کہہ دیا جی یہ بڑا بدماش ہے, اس کو آپ جماعت سے نکال دیں, اس نے فلاں برائی کی, اس کو نکال دیں. امورامہ صرف یہی سمجھ کے بیٹھی. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے اس کے کام کا, بہت سارے دوسرے کام ہیں امورامہ کے, جن میں میجر کام یہی ہے کہ جماعت کے جو ممبران ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا, ان کے اکنامکلی ان کو سیٹل کرنا, کہ کس طرح وہ اپنے بہتر طور پر اپنے معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں, اور کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نئے ماحول میں آ کے, اور آپ لوگ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. صحابہ کو جب سپرد کیا مہاجرین کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے, تو بعض جو باغیرت مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو تم بازار کا راستہ بتا دو اور ایک اوزار دے دو, کہاڑا دے دو یا فلاں دے دو, تو ہم لکڑیاں کاٹ کے لائیں. آہستہ آہستہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے, بازار جا کے بیچیں, اور پیسے بنتے رہے, اور ایک وقت میں آ کے وہ کروڑ پتی بن گئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے فائنینشیل مدد بھی لی, کچھ ایسے تھے جو کھانے پینے کی مدد بھی لیتے تھے, لیکن مختلف گروپ تھے اس میں. تو اسی طرح آپ کو بھی یہاں مختلف گروپ میں لیں گے, تو ان کی مختلف حالات کے مطابق ان کی مدد کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کے پاس بعض جگہ ہو سکتا ہے آپ کو فنڈ کی ضرورت بھی ہو, تو آپ کے مقامی فنڈ اس کا اتنے نہ ہوں, تو آپ اپنی جماعتی فنڈ سے کہہ سکتے ہیں, نیشنل جماعت سے. اور وہاں نہ ہوں تو آپ مجھے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ واقعی پوٹینشیل لوگ ہیں اور ان میں ایسی ہے اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کام بڑھا بھی سکتے ہیں, اور ان کی کچھ مدد بھی ہو جائے, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پھر ہم بتا سکتے ہیں آپ کو. اول تو میرا خیال ہے آپ کی امریکہ جماعت کے پاس اتنے فنڈ ہیں کہ وہ تھوڑی بہت مدد کر دیں گے آپ کو. ہماری بالٹیمور جماعت میں بہت سے نئے امریکہ میں آئے ہیں امیگرینٹس, تو حضور ان کی فیملی ماشاء اللہ بہت وفادار اور تعاون کرنے والی ہیں, لیکن ان کے حالات جو ہیں اکنامکلی, دے ورک لانگ آور, بہت لمبے ٹائم ان کو باہر کام کرنا پڑتا ہے, ٹرک چلا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا تعلق جو جماعت کے ساتھ ہے, جیسے نمازیں پڑھنی اور جماعت کے کاموں میں حصہ لینا, یہ امپیکٹ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. ان کے لیے حضور کی کیا ہدایت ہے, وہ کیا کریں کہ ان کا بیلنس؟ صرف یہی نہیں کہ آپ کو ان کا اپنا اثر پڑ رہا ہے, بلکہ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ ان کے گھروں میں اثر پڑ رہا ہے. ان کے جو بچے ہیں ان کی تربیت نہیں ہو رہی. مائیں اکیلی رہتی ہیں, باپ ٹرک چلا رہا ہے, وہ اس میں ہے بزنس میں ہے, تو وہ بعض دفعہ کئی دن, ہفتہ 10 دن باہر رہتے ہیں. بالکل. اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ صحیح طرح سنبھالے نہیں جاتے. اور سوائے اس کے خاص اللہ کا فضل ہو یا ماں بہت زیادہ تربیت کرنے والی ہو, دیکھنے والی ہو, نظر رکھنے والی ہو, بعض دفعہ بچے بگڑ بھی جاتے ہیں اور بگڑ رہے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ پیسہ کماؤ لیکن اپنا دین کی بھی فکر کرو. تو یہ مستقل تربیت کا کام ہے, وہی تربیت کے معاملہ پھر آ جائے گا, اور سنبھالنے کا کام ہے. اور ان کو اگر دوسرے کوئی بہتر مواقع مل سکتے ہیں کاموں کے, تو ان کی طرف گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ امورامہ کا بھی کام ہے. تو یہ پروگرام ایسا کنسالیڈیٹڈ ہو جو ساروں سے مل کے بنا رہے ہوں, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ کی جو تھوڑی سی جماعت ہے, چھوٹی سی 600 آدمی ہے صرف, اس کو اگر آپ ماڈل جماعت بنا دیں امریکہ میں, تو باقی پھر آپ کو فالو کریں گے. As the mulaqat concluded, the Amla members had the honor of having a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and also received the gift of pens. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's benevolence and generosity. Huzoor, may Allah be his helper, related an example from the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that illustrated his true spirit of giving.
حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ مانگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام سے ضرورت کی چیزیں خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اسے ادا کر دوں گا. اس پر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اسے پہلے دے چکے ہیں، اور جو آپ کی استطاعت میں نہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات ناپسند فرمائی تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کریں اور خدائے ذو العرش کی طرف سے فقر سے نہ ڈریں. انصاری کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی. پھر فرمایا اسی کا مجھے حکم دیا گیا.